دنیا اور آخرت کی کامیابی کے سلیقے سیکھتا ہے۔ تو آج اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ باتیں پیش نظر ہیں جن کا ان آیات میں تذکرہ ہوا ہے۔ حق تعالی نے فرمایا یونس مرسلین میں سے تھے، یعنی ہمارے پیغمبروں میں سے تھے۔ ایک ایسی قوم کی طرف انہیں اللہ نے داعی بنا کے بھیجا کہ جو قوم اپنے مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے کچھ سخت واقع ہوئی تھی، ویسے تو اللہ کا ہر پیغمبر جس قوم کی طرف بھی مبعوث ہوا اتنی آسانی سے لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ خود اللہ نے فرمایا یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ مجھے اپنے بندوں پر افسوس ہے، مجھے اپنے بندوں پر افسوس ہے کہ میرے نبیوں میرے رسولوں میں سے جب بھی کوئی ان کے پاس دین کی دعوت لے کے آیا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ صرف یہ نہیں کہ انکار کر دیا، مذاق بھی اڑایا، بجائے اس کے کہ اس کے شکر گزار بنتے، بجائے اس کے کہ اس کے ممنون احسان بنتے۔ الا کانوا بہ یستہزئون، انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا، ان کی دل آزاری کی۔ ما یأتیہم من رسول، کوئی استثناء نہیں ہے، اللہ کا جو بھی پیغمبر جو بھی رسول دعوت و تبلیغ کے مشن پہ بھیجا گیا اسے ان آزمائشوں سے گزرنا پڑا، جس کے لیے قرآن کریم کا پیغام یہ ہے ہمارے لیے کہ دعوت و تبلیغ کا سفر کوئی آسان سفر نہیں ہے، یہاں ہر قدم پر آزمائشیں ہیں، ہر موڑ پر امتحان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ جب اپنے کسی پیغمبر کو، اپنے کسی نبی یا رسول کو مبلغ اور داعی بنا کے بھیجتے ہیں تو پہلے خود اس کی تربیت کرتے ہیں، اور اس تربیت میں سب سے زیادہ جو پہلو قابل اصلاح ہوتا ہے وہ ہے نفسانیت کو کچل دینے کا، کہ ان میں اشتعال، غصہ، نفسانیت، انتقام یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک داعی کے لیے، ایک مبلغ کے لیے نفسانیت اور اشتعال زہر قاتل سے کم نہیں ہے۔ آج تو علم کے زوال کا زمانہ ہے نا، آج تو ہم میں سے اچھا خطیب ہی اسی کو کہا جاتا ہے، بلکہ اچھا مبلغ اور مجاہد اس کو کہا جاتا ہے جو دوسروں کی پگڑیاں اچھالے، جو بغیر کسی تکلف کے اپنے مخالف کو گالیاں دے۔ مخالفین تو روز اول سے ہیں، آج تو نہیں پیدا ہو گئے۔ انسانی تاریخ ان روایات سے بھری پڑی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کوئی میرا دشمن ہوگا، کوئی آپ کا دشمن ہوگا، کوئی ہمارے بڑوں کا دشمن ہوگا، لیکن اگر کوئی اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بڑی عداوت اور اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود آخرت کی کامیابی کے سلیقے سیکھتا ہے۔ تو آج اس اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر کہ وہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ باتیں سنے اور دعائیں دیتا چلا جائے، وہ زخم کہے ان آیات میں اور اپنی منزل کی طرف راہ دما رہے۔ میں کہا کرتا ہوں، حق تعالی نے فرمایا
اکثر انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں میں مرسلین میں سے تھے، آپ کو نظر آئے گا، یعنی ہمارے پیغمبروں میں سے اللہ نے ان سے بکریاں چروائی. ایک ایسی قوم کی طرف گائے اللہ نے دائی بنا کے بھیجا، چروائے بکریاں چروائیں کہ جو قوم اس لیے کہ اپنے مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اس کے مزاج میں اور اس کی طبیعت میں تو اللہ کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جیسے ان کی طرف بھی مبعوث ہوا کہ تم نے ایک بہت ہی زیادہ شوق جانوروں کا ریوڑ آسانی سے ابن آدم نے اس کی بات سے زیادہ شوق جانور خود اللہ نے فرمایا یا حسرتن علی العباد، شوق نہیں ہے ما یاتیہم من رسول، مخلوقات بھی یہی ہے الا کانوا به افضل المخلوقات یستهزئون. مجھے اپنے بندے پر افسوس ہے، انسان بہت مجھے اپنے بندے پر افسوس ہے بہت کہ میرے نبیوں میرے رسولوں میں سے ترقی کرے جب بھی کوئی ان کے پاس تو فرشتے بھی اس کی پرواز کا مقابلہ دعوت لے کے آیا، گر جائے تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. صرف یہ نہیں کہ انکار کر دیا، یہ اعلیٰ مذاق بھی ہے اور اسفل السافلین میں بھی، بجائے اس کے کہ اس کے شکر گزار بنتے، تو بجائے اس کے کہ اس کے ممنون احسان بنتے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کانوا به حیات طیبہ کا ارد گرد جو انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا ان کی دلازاری کی، وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے اپنی امت کو قوم کو اللہ کا پیغام سنایا، کوئی استثناء نہیں ہے. اللہ کا جو بھی جو بھی رسول پیغام دعوت و تبلیغ کے مشن پہ بھیجا گیا نہ مانے، نبی کے مذاق اڑایا، جس کے لیے قرآن کریم کا پیغام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دعوت و تبلیغ کا سفر کوئی آسان سفر نہیں، دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے ہر قدم پر آزمائش سیدھے راستے پر آنے والی نہیں، ہر موڑ پر امتحان ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا کی وجہ ہے اللہ جب آپریشن ہونا ضروری ہے اپنے کسی نبی یا رسول کو تاکہ آنے والی نسلیں مبلغ اور داعی بنا کے بھیجتے ہیں اس شر سے محفوظ رہ سکے تو پہلے خود اس وقت کی تربیت کرتے ہیں، اور اس تربیت میں ڈاکٹر مریض کی حالت کو دیکھ کے علاج کر سب سے زیادہ جو پہلو قابل اصلاح ہوتا ہے، مکسر بھی دیتا ہے گولیاں بھی دیتا ہے، وہ ہے نفسانیت بھی کرتا ہے. کبھی کبھی آپریشن کی ضرورت ان میں اشتعال محسوس ہوتی ہے، غصہ. تو یونس علیہ السلام نے قومی آپریشن کی دعا کی، انتقام یہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایک مبلغ کے لیے نفسانیت اور اشتعال زہر قاتل سے کم نہیں ہے. آج تو ہم میں سے جب نوح نے اچھا خطیب ہی اسی کو کہا جاتا ہے، بلکہ اچھا مبلغ اور حضور التجا کی کو کہا جاتا ہے جو دوسروں کی تکلف کے اپنے مخالف کو گالیاں دے، اپنے نافرمانوں کا وجود مٹا دے. مخالفین تو روز حرام ہیں، آج تو نہیں پیدا ہو گئے. میں انہیں انسانی تاریخ کی طرف جاتا ہوں کی طرف جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے آپ کا راستہ دکھاتا ہوں، یہ ہلاکت میرا دشمن ہوتا ہے، کوئی آپ کا دشمن ہوگا، کوئی ہمارے بڑوں کا دشمن ہوگا، اللہ کا دشمن ہے. اس سے بڑی دعوت اور اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ کیوں؟ لیکن اس کے باوجود اس میں یار پر تیار ہوتا کہ وہ کانٹوں سے چلے اور صبر کا مظاہرہ کرے. یہ اس کی وجہ بتا، وہ گالیاں سنے اور اگر یہ بات گئے، وہ زخم سہے اگر یہ اور اپنی منزل کی طرف رواں دما رہے. میں کہا کرتا ہوں بندوں کو بھی خراب کر دیں گے. اکثر انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں میں وہ ایک پودا ہوتا ہے نظر آئے گا، درخت پہ اگر چڑھ جائے اللہ نے ان سے بکریاں چروائیں تو وہ پورے درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، پھر یہ ہرا بھرا ہوتا ہے اور جس طرح ایسے جاتا وہ سوکھ جاتا ہے. پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں، بکریاں چروائیں. اس لیے کہ بکری شوق جانور ہوتا ہے بھائی، اس سے تو دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اس سے تو اس کے مزاج میں اور اس کی طبیعت میں شوقی ہمر دے. عجیب
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ویسے جی کہ پہلے یہ روایت کسی بڑے سے درخت پر کوئی بیری کا درخت ہے کوئی بہت ہی زیادہ شوق جانوروں کا درخت ہے اگر وہ اتنی سی عالم سب سے زیادہ شوق جانور تو وہ پھر بڑھنا اس سے زیادہ کوئی کچھ عرصے کے بعد وہ سارے اشرف مخلوقات بھی یہی ہے لپیٹ میں لے مخلوقات یہ ہرا بھرا اور وہ درخت میں کہا کرتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں انسان بہت اچھی شے بھی ہے امر بیل بہت امر بیل آپ سمجھ گئے بری شے بھی ہے ابھی سمجھ میں نہیں آیا میرا خیال ترقی کرے تو فرشتے بھی اس کی پرواز کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ برائی کی جو امر بیل تھی گر جائے تو ابلیس انسانیت کے درخت پہ چڑھ گئی تھی حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے اس کو مٹا دے یا رب العالمین میں بھی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اسی طرح حضرت میرے عزیز دوست یونس نے بھی دعا کی اللہ سے دعا کی یونس علیہ السلام چل پڑے بس حیات طیبہ کا ارد گرد جو نقشہ ہے جو واقعات کہ میں نے جب دعا کر دی ہے تو اب اللہ کا عذاب آئے گا وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے اپنی امت کو اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا نبی کی دعا میں ایک فرق ہے بہت توجہ سے سنیے گا انہوں نے اللہ کا ایک دعا وہ ہے جو امتی مانگتا ہے اللہ کی بات اور ایک دعا وہ ہے جو نبی کی دل آزاری کی اور نبی کی دعا میں فرق یہ ہے کہ امتی جو دعا علیہ السلام نے جب دیکھا اگر قبول ہو جائے تو اس پہ نتائج سامنے آ جاتے ہیں دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے اگر قبول نہ ہو سیدھے اللہ پر آنے والی نہیں ہے کہ میں نے تیری دعا کیوں قبول نہیں کی تو اللہ سے دعا کی اگر قبول ہو جاتی ہے تو نتائج سامنے آ جائے آپریشن ہونا ضروری ہے اور اگر قبول نہیں ہوتی تو بتایا نہیں جاتا کہ آنے والی نسلیں نہیں قبول کر رہے اس میں حکمت کیا ہے اس سے محفوظ رہ سکے لیکن نبی کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب نبی دعا کرتا ہے اگر قبول ہوتی ہے مریض کی حالت کو دیکھ کے آتا ہے اور اگر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا دیتے ہیں بھی دیتا ہے گولیاں بھی دیتا ہے کہ یہ وجہ ہے کہ کرتا ہے نہیں کبھی کبھی آپریشن کی ضرورت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اسی علیہ السلام نے قومی آپریشن کی دعا کی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم یہ تیری دعا قبول نہیں کرتے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نہیں کرتے فرمایا قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ہم تیری دعا کو قبول نہیں کرتے کہ تیرا بیٹا جو ہے قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا جب نوح نے نادان اللہ ربہ اپنے رب کے حضور التجا کی قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق پر اپنے نافرمانوں کا وجود مٹا دے یہ بڑے نمک حرام ہیں میں انہیں روشنی کی طرف بلاتا ہوں یہ بے طرف جاتے ہیں میں نجات کا راستہ دکھاتا ہوں یہ ہلاکت کی طرف بڑھتے ہیں یا نوح انه ليس من لا تذر على الارض من الكافرين ديارا غير صالح آپریشن ضروری ہے فلا تسأل ما ليس لك به انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يكونوا من الجاهلين فاجرا كفارا اللہ کی طرف سے جواب آگے وجہ بتائی کہ اگر یہ باقی رہ گئے اگر یہ باقی رہ گئے یہ ہے انبیاء اور تیرے اچھے بندوں کو بھی خراب کر دیں گے کہ اگر اللہ کے پیغمبر نے کوئی دعا کی درخت پہ اگر چڑھ جائے نا تو اللہ کے فیصلے کی نقطہ کرنا چاہیے پھر یہ ہرا بھرا ہوتا ہے اور جس درخت پہ چڑھ جاتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے پتہ ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا تو کر دی ہوتا ہے بھائی اس سے تو ہاں ذرا درم کا ہوتا ہے مریض تو لا علاج ہے آپریشن ضروری امر بے اللہ کی طرف سے جواب آئے اللہ کے جواب آنے سے پہلے یونس علیہ السلام نے بستی چھوڑ دی کیکر کا درخت ہے اگر وہ اتنی سی چھوڑ دی بیل ڈال دی جائے ایک دریا پر عبور کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سارے درخت کو اپنی جب کشتی میں سوار ہوئے کشتی روانہ ہوئی کہ یہ ہرا بھرا اور وہ درخت ختم تو دریا کے اس کو کہتے ہیں غالب میں جا کر
امر درمیان میں جا کر امر بے آپ سمجھ گئے؟ ابھی سمجھ نہیں آئی ہچکولے کھانے لگے، بھنور میں آ گئی، اچھی بات، طوفان میں آ گئی۔ تو یہ برائی کی جو امر بول ہچکولے کھانے لگی تو انسانی والے برقرار کر گئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، شخص موجود ہے اس کو مٹا دے یا رب العالمین، جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر حضرت چلا آیا ہے، جس نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہے، کشتی اسی وقت ڈوبا کرتی ہے جب کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر کے ہماری کشتی میں بیٹھ جائے کہ میں نے جب دعا کر دی ہے تو اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب یہاں بھی قرآن کریم نے بڑا خوبصورت میسج، نبی اور غیر نبی کی دعا میں فرق ہے، بہت توجہ سے سنیے گا کہ اگر کوئی غلام ایک دعا امتی مانگتا ہے اپنے آقا کی نافرمانی ہے کہ کشتی میں بیٹھ جائے مانگتا ہے تو وہ امتی دریا کے بھنور میں نبی کی دعانے لگتی ہے اور ڈوبنے لگتی ہے۔ امتی جو دعا مانگتا ہے کہ اگر اللہ کے بندے پوری اگر قبول ہو جائے کہ اللہ سے نافرمانی کرنے لگے تو کیا ان کی کشتی نہیں ڈوب جائے گی؟ لیکن اگر قبول نہ ہو تو اللہ اس کو بتاتا نہیں ہے کہ میں نے تیری دعا کیوں قبول نہیں کی۔ بھئی ہمارے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو قبول ہو جاتی ہے تو نتائج سامنے آ جاتے ہیں، اور اگر قبول نہیں ہوتی تو بتایا گیا کہ اجازت کے بغیر گھر سے چلایا ہے، حکمت کیا ہے جس کی وجہ سے ہم سب کی جانیں خطرے میں۔ لیکن نبی کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ نبی بھی آ سکتا ہے، کھڑے ہو کر فرمانے قبول ہوتی ہے تو نبی کے سامنے آ جاتا ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا دیتے ہیں، مصلحت بتا دیتے ہیں، حکم کے بغیر بچی چھوڑ کے چلایا ہوا نہیں مانتے، تم مجھے دریا میں پھینک دو تاکہ تمہاری جانیں اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اسے بچا لے طوفان۔ لیکن لوگ دیکھتے ہیں حضرت یونس علیہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے تو تیری دعا قبول نہیں کرتے، جمال نبوت چمک رہا ہے، چہرے میں شرافت اور سعادت جھلک رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ تو خود ہمیں آقا معلوم ہوتے ہیں، آپ کیسے غلام ہیں؟ ہم اس لیے تیرے ایسے غلام نہیں کرتے، ہم نے نہیں دیکھے کہ تیرا بیٹا جو ہے حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا بحث کا وقت نہیں ہے، عمل نہیں تیرے نے کہا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بحث و تکرار میں لگے رہیں اور کشتی ڈوب جائے، تم جلدی سے مجھے پھینکو۔ نادانوہ ربہ، لوگوں نے کہا نہیں ہم آپ کو نہیں پھینک سکتے۔ قال رب ان ابنی وان وعدک الحق، پورا ڈالا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ایسا شخص کون ہے۔ جب پورا ڈالا گیا تو حضرت یونس کے نام کا پورا نکل آیا۔ انہوں نے کہا یہ نوح علیہ السلام ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے وہ ملا دیے سارے دوبارہ پورا ڈالا تو حضرت یونس کا نام کا نکل آیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، پھر ملا دیے تیسری مرتبہ کے نام کا پورا نکل آیا، اب تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس کے نام کا پورا نکل آیا، اور وہ لوگ یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، حضرت یونس نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا۔ اب جب دریا میں چھلانگ لگا دیا تو اللہ نے وہیل مچھلی سے کہا تیرے لیے تو یہ لقمہ تر ہے، تیرا تو انتظار کر رہا ہوگا لقمہ تر کے لیے، لیکن یہ میری امانت ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر نے کوئی بات اپنے پیٹ میں لے لے لیکن تجھے اسے اللہ جانے کی اجازت نہیں کرنا چاہیے، اسے تیرے میدے کو ڈرائنگ روم کا کام کرنا ہے، بیڈ روم کا کام کرنا ہے۔ میرا پیغمبر تیرے پیٹ میں آ کر سکون محسوس کرے، السلام نے اللہ سے دعا تو کر دی، تکلیف میں پہنچنے پائے کہ یہ مریض قرآن پاک اللہ کی طرف سے جواب آئے بغیر اللہ کے جواب آنے سے پہلے یونس علیہ السلام نے بستی چھوڑ دی، فالتقمہ الحوت، اللہ کے پیارے پیغمبر کو اس مچھلی نے لے لیا، اپنے دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں جا کر یونس علیہ السلام کشتی روانہ ہوئی، کوئی تنگی محسوس نہیں کی، تو دریا کے احساس نہیں ہوا کہ میں کسی درمیان میں جا کر، بلکہ ایسے معلوم ہوا مسجد کے حال میں کھڑا ہوا، بھنور میں آ گئی، طوفان میں آ گئی، وہیں کشتی والے پکار اٹھے، وہیں اللہ کے ذکر اور فکر میں محو ہے۔ ہمارے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے فرمایا جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر گھر سے چلا ہے، جس نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہے،
اسی وقت ڈوبا کرتی ہے جب کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر کے ہماری کشتی میں بیٹھ جائے. اب یہاں بھی قرآن کریم نے بڑا خوبصورت میسج دیا, بڑا خوبصورت. شاید وہ ہم سے دور چلا گیا ہے کہ اگر کوئی, لیکن ہم سے دور کہاں جائے گا کوئی. اپنے آقا کی نافرمانی کر کے کشتی میں بیٹھ جائے میں بھی موجود, وہ کشتی دریا کی گہرائی میں بھی لگتی ہے, مچھلی کے پیٹ میں بھی موجود. آپ خود سوچیے دوریاں اور اللہ ہمارے لیے ہیں, پوری قوم کی حیثیت اللہ کی نافرمانی کرنے لگے ہیں, ان کی کشتی نہیں ڈوب جائے گی. نادا فی الظلمات, یہ اس کرم کی بات. بھائی ہمارے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اپنے آزاد امتحان سے گزارا, آج میں کوئی ایسا غلام موجود ہے جو آقا کی اجازت کے بغیر گھر سے چلا آیا ہے, جس کی وجہ سے ہم سب کی جانیں خطرے میں. پوری انسانیت کو تعلیم دینا تھی, حضرت یونس نے سبق دینا تھا, کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ جیسے اللہ کے حکم کو نہیں مانا گیا. لیکن رب العالمین نے فرمایا ہم نے حکم کے بغیر بستی چھوڑ کے چلا آیا ہوں ربی کلمات, تم مجھے دریا میں پھینک دو تاکہ تمہاری جانیں بچ جائے, اور جملے بھی ڈال دیے کہ یہ ادا کرو تو میں راضی ہو جاؤں. لیکن لوگ دیکھتے ہیں اور وہ یونس علیہ السلام کے چہرے کی طرف جنم جمال نبوت چمک رہا ہے, اور صحابت جھلک رہی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں آقا معلوم ہوتے ہیں, آپ کیسے غلام خاسری, ایسے غلام تو آج تک ہم نے نہیں دیکھے. حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا بحث کا وقت نہیں ہے, انسان جو ہچکولے کھا رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بحث و تکرار میں لگے رہے. اللہ نے کائنات کے پہلے انسان سے جو اس کا نبی بھی ہے اور ہم آپ کو نہیں پھینک سکتے, ابو البشر بھی ہے, قرآن کہتا ہے ہمارے انسان سے لغزش کروا دی تاکہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ایسا انسان کا کام ہی یہی ہے, انسان کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ ٹھوکر نکلتا ہے اور میری شان یہ ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں. ایسا نہیں ہے. پھر انہوں نے وہ ملا دیے سارے نام, دوبارہ ڈالا تو حضرت یونس کا نام کا نکلا سلسلہ نہ ہوتا. اللہ نے یہ بات بتلانی تھی, پھر میرا سمجھانی تھی. تیسری مرتبہ تم سب کے نام کا پورا نکل آیا, تم سب سے غلطی. تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس کے نام کا پورا نکل آیا, اور وہ لوگ یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. حضرت یونس نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگائی. اس کے بعد تم جب میرے در سے دامن پھیلا کے چھلانگ لگا تو مجھے روٹھا ہوا نہیں پاؤ گے, مہربان پاؤ گے. تیرے لیے تو یہ لقمہ اگر حضرت آدم سے یہ عمل کروایا تو انتظار کر رہا ہوں, مانگنے کا کلمہ بھی سکھا دیا. لیکن یہ جب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا, اس کو تو اپنے پیٹ میں لے لے. جب برادران یوسف نے اسے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تو اللہ نے ان کے دل میں بھی روم کا کام کرنا ہے, روم کا کام کرنا ہے. مشکلات آسان ہوتی جائیں گی, کنواں بھی تیرے لیے راحت کا بن جائے گا, ڈرائنگ روم بن جائے گا. بازار مصر میں جائے گا, گھرانہ خریدے گا. پھر جب تجھے اپنی حوث کا نشانہ بنانا چاہے تو یہی جملہ پڑھ لینا. دروازے کھلتے جائیں گے, تالے ٹوٹتے جائیں گے. اللہ کے پیارے کنویں میں بھی تیرا دوست, اپنے مصر کے بازار میں بھی تیرا وارث, پھر شاہی محل میں بھی تیرا وارث. یونس علیہ السلام آؤں گا تجھے اور تنگی محسوس نہیں کی. فی الدنیا والآخرہ, نہیں ہوا کہ میں کسی مچھلی کے جملہ ہوں تو حضرت یوسف کے بلکہ ایسے معلوم ہوا. خالد بن ولید مسجد کے حال میں کھڑا ہوا. اللہ آپ کو توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ اس جملے کو پڑھا دیجیے. وہیں اس کی یاد میں محو ہو. کون سا جملہ؟ وہیں اللہ کے ذکر اور فکر میں آہستہ کیوں بول رہے ہیں؟ یہ مہنگائی نے میرا خیال میں آواز بھی چھین لی ہے اس قوم سے. یہ وہ جملہ ہے جو اللہ نے فرمایا تھا جب دل سے زندگی کے مشکل مراحل آسان ہوتے چلے گئے. زیادہ سے زیادہ ویسے یاد نہیں آتا تو گمان رکھ لیجیے, اس میں پڑھتے رہیے انتولی دنیا والآخرہ. اور اگر اللہ کو ہم سے دور کہاں جائے گا کوئی, کسی کے ہم تو بستی میں بھی موجود, تسبیح کا نشان میں بھی موجود.
دریا کی گہرائی میں بھی موجود، دانے کے پیٹ میں بھی موجود، یہ دوریاں اور فاصلے تو تمہارے لیے نصیب بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اللہ دھڑکنے یہ فاصلے کی علامت بن جاتی ہے، پھر انہیں یہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فی الظلمات، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے شاہ صاحب یہ آپ نے ہاتھ میں تصویر لے رکھی ہے، گن گن کے دیتے ہو اللہ اپنے آدم کو امتحان سے گزارے، انعامات کوئی گن گن کے دیتا ہے کہ آپ گن گن کے ذکر کرتے ہیں؟ میں نے کہا خدا جانتا ہے میں گن گن کے نہیں کرتا ہوں، جس بات پوری انسانیت کو یہ میرے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، سبق دینا میرے نفس کو حیا آ جاتی ہے کہ عمل ہے کہ جیسے اللہ کے حکم کو نہیں ماننا یاد دلاتی ہے، اس لیے میں سے ہاتھ رکھ لیتا ہوں۔ فرمایا ہم نے یاد دلاتی، ہم نے آدم کے دل میں وہ جملے بھی یاد دیے کہ میں نے کہا کرو تو میں ہو جاؤں، میں آپ کا مقابلہ تھوڑی کر سکتا ہوں۔ ربنا، اللہ نے مجھے آپ کے مقام میں پہنچا دیا تو پھر مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انفسنا، اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو اس کے بغیر زیادہ سے زیادہ ترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ ذکر یوسف کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے پڑھایا۔ ہمارے رب کنویں کی منزل بھی آسان ہو گئی، محل کی منزل بھی آسان ہو گئی، اور مصر کے دربار کی منزل بھی آسان ہو گئی۔ اللہ نے شاہی دربار کی منزل بھی انسان سے جو اس کا نبی، اللہ نے آدم کو وہ کلمات سکھا دیے، ابو البشر بھی ہے، یوسف علیہ السلام کو وہ کلمات سکھا دیے، انسان سے اللہ کروا دی، اپنے یونس کو بھی تاکہ میں یہاں پر ثابت ہو جائے انسان کا انسان کی پریشانی سبحان ہو کر کھاتا ہے، اور انسان یہ ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ الہ الا ورنہ کیا ضرورت سبحانک، یہ سلسلہ نہ ہوتا۔ اللہ نے یہ بات بتلانی تھی، حقیقت سمجھانی تھی، تم سب ٹھوکریں کھاؤ گے، نادا تم سب غلطیاں ہوں گی، کئی اندھیروں میں یونس نے اللہ کو پکارا، لفظ سے ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، لیکن غلطیاں دریا کا اندھیرا، تم جب میرے مچھلی دامن پھیلا کے آؤ گے تو مجھے اٹھا ہوا نہیں پاؤ گے، مہربان پاؤ گے۔ نادا فی الظلمات، اگر حضرت آدم سے یہ کئی اندھیروں میں اللہ کو پکارا تو معافی مانگنے کا کلمہ بھی سکھا دیا ہے۔ پھر جب یوسف کو کنویں میں ڈالا کوئی الہ نہیں، جب برادران یوسف نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، مفہوم تیری اللہ ان کے لیے میں بھی ایک جملہ ڈال دیا، تو یہ جملہ ادا کرتا جا، مشکلات آسان ہوتی جائیں گی، کنواں بھی تیرے لیے راستہ بن جائے گا، ڈرائنگ روم بن جائے گا، تو کام بازار مصر میں جائے گا، شاہی گھرانہ تجھے خریدے گا، تو سب کچھ ہے، بیگم تجھے اپنی حوث کا نشانہ بنانا چاہے گی، تو یہی جملہ پڑھ لینا، دروازے کھلتے جائیں گے، تالے ٹوٹتے جائیں گے، میں کنویں میں بھی تیرا دوست، مصر کے بازار میں بھی تیرا وارث، شاہی محل میں بھی تیرا وارث، پھر تخت تک پہنچاؤں گا تجھے۔ اور وہ جملہ کیا آگے سنیے، انت ولی رب العالمین نے فرمایا والآخرہ کان من المصدقین، یہ جملہ تھا تو حضرت یوسف کے دل میں القاء کر دیا گیا، اگر میرا یونس امتحان اللہ آپ کو توفیق گھڑی میں تو زیادہ سے زیادہ اس جملے پہ پڑھا دیجیے، مجھ سے مدد نہ مانگتا، میرے سامنے دامن نہ پھیلاتا، آہستہ کیوں بول رہے ہیں، مہنگائی نے میرا خیال میں آواز بھی نہ بڑھاتا، اس قوم سے لبث فی بطنہ یہ وہ جملہ ہے جو اللہ نے حضرت قیامت تک وہی نبی کے پیٹ میں رہتا، جس سے زندگی کے مشکل مراحل آسان ہوتے چلے گئے۔ پڑھا کیجیے آپ بھی زیادہ سے زیادہ، ویسے یاد نہیں آتا تو تصویر رکھ لیجیے، اس میں پڑھتے رہیے، انتبلیغی فی الدنیا والآخرہ، انتبلیغی فی الدنیا والآخرہ، اور اگر اللہ کی مدد نہ کر سکتا، دیکھو نا جی، یونس نے مجھے یاد کیا تو پھر میں نے مدد کر دی، دانے تصویر کا نشان بنتے ہیں، لکڑی کے وہ دانے تصویر کا نشان بنتے ہیں، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، لیکن کوئی ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں تصویر کی علامت بن جاتی ہے، پھر انہیں یہ اٹھانے کی ضرورت اگل دیا، دریا کے کنارے مجھ سے کہنے لگے شاہ صاحب یہ آپ نے ہاتھ میں تصویر لے رکھی ہے، دریا کے کنارے گن کے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یونس کے ساتھ اپنے انعامات سے گن گن کے دیتا ہے کہ آپ گن گن کے ذکر کرتے ہیں،
کئی مہینوں میں نے کہا خدا جانتا ہے میں گن کے نہیں کرتا ہوں، تمہیں تیار ہو گئی ہے کہ جب یہ میرے ہاتھ میں ہوتی ہے کام کر دیے میرے نفس کو حیا آ جاتی ہے کہ کچھ تو پر ایسی پھیلی کہ جھوپڑا بن گئی ہے، بس یار کی یاد آتی ہے کہ وہ اس لیے میں اسے ہاتھ میں رکھ لیتا ہوں۔ یہ مذکرۃ ذکر ہے، نفس ذکر نہیں تھی، وہ ذکر یاد دلاتی کہا ہے قرآن کریم نے۔ وہ کہنے لگے میں تو تسبیح کے بغیر یاد کرتا ہوں، تو میں نے کہا بھی تم سینئر ہو میں جونیئر، میں آپ کا مقابلہ تھوڑی کر سکتا ہوں۔ حدیث میں آ کے وہ کدو کی جب اللہ نے مجھے آپ کا مقام بھی پہنچا دیا تو پھر مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو اس کے بغیر زیادہ سے زیادہ السلام کے کھانے کے لیے لٹک رہا ہے۔ جزاکم اللہ۔ یہ ذکر یوسف کی ہے، انسانی نقطہ نظر یوسف علیہ السلام سے کنویں کی منزل بھی آسان ہو گئی، محل بھی مل گیا، کھانے کو بھی مل گیا، اور مصر کے بازار کی منزل بھی آسان ہو گئی، تو پھر شاہی بازار کی منزل بھی آسان ہو گئی۔ ویرانہ ہے، کوئی آبادی نظر نہیں آتی۔ تو جس اللہ نے آدم کو وہ کلمات سکھا دیے، جس اللہ نے یوسف علیہ السلام کو وہ کلمات سکھا دیے، اس اللہ نے اپنے سال میں ایک سیلا ڈال دیا، فرمایا انت سبحانک نادا سرد ظلمات، اور سبحان نہیں تیرے سوا انسانی نقطہ نظر سے میرے لیے یہ وجہ سکون تھا، یہ بھی چوک گئی۔ نادا رب العالمین نے فرمایا میرے یونس کئی اندھیروں نے یونس نے اللہ کو پکارا، اس کے پتے تجھے اتنے پیارے لگے، رات کا اندھیرا کہ ان کے سوکھ جانے پر کا اندھیرا، ان کے سوکھ جانے کے تجھے غم ہوا اور دکھ ہوا۔ اندھیرے ہو گئے، 3 اندھیرے ہو گئے، تو ظلمات کم نادا کی ہلاکت کی دعا کر کے آئے، اندھیروں میں یونس نے اللہ کو پکارا، اس بیل کے پتوں کے سوکھ جانے پہ غم ہوا ہے، اگر میں ان ہلاک اپنے بندوں کو ہلاک کر دوں تو کیا مجھے دکھ نہیں ہوگا؟ کہ سارے تصورات اور سارے مفہوم تیری ذات کے لیے مخصوص، مجھے یہ پیارے نہیں۔ ادھر انہوں نے کیا کیا؟ اب قوم یونس کی سنیے، کامل ہے، جب دیکھ میں ناقص ہوں، پیغمبر ناراض ہو کر ہم سے چلا گیا، کچھ ہے میں کچھ بھی نہیں، تو پتا نہیں ہے کہ وہ کشتی میں بیٹھے ہیں، کبھی اور کشتی سے کود کر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں، تو میں منگتا ہوں انت سبحان، لیکن جب قوم یونس نے دیکھا سبحان اللہ کا نبی ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہم نے ان کا دل دکھایا، وہ روگردانی کر کے چلے گئے ہیں۔ اب آگے سنیے، اللہ کے عذاب نے فرمانے لگا انہو کان من المسبحین، سورج پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا، اگر میرا ہوائیں رکنے لگی، امتحان آزمائش آنے لگی میں نظام جائیداد نے اشارے دینا شروع کر دیے کہ ہم مجھ سے مدد نہ مانگیں گے، میرے سامنے دامن نہ پھیلاتا، پشاور کے بے زبانوں آنسو نہ بہاتا، ہوائیں کون چلا رہا ہے، سفی بطنی ہی بادلوں سے چھن بارش کے قطرے کون پہنچاتا ہے، قیامت تک وہی مچھلی کے پیٹ میں رہتا، زندگی کا پیغام کون دیتا ہے، دنیا کے نبی کرم سے فصلیں لہلاتی ہیں، جس کی مہربانی سے گلشن مہکتے ہیں، یہ سارا کرم اسی کا ہے نا، لیکن قوم یونس کا کام نہ آ سکتا، کوئی اس کی مدد نہ کر سکتا، یونس نے مجھے اندر بھی ہم سے پھر میں نے مدد کر دی تو کانپ گئے، اپنے معصوم بچوں کو پکڑ کے لے مدد کی، اپنے اپنے مویشیوں کو لے آئے، جانوروں کو لے آئے، حکم دیا کہ پوری قوم میدان میں نکل آئی، مچھلی نے آبادی سے باہر دریا کے کنارے آ گئے، معصوم بچوں کو سامنے کیا، بیٹھے ہیں دریا کے کنارے کو سامنے کیا، نے یونس کے ساتھ مویشیوں کو سامنے کیا، کہنے لگے کئی مہینوں میں جا کے تیار ہوتی ہیں، یہ کہ تجھ سے کچھ کہہ سکے تیار ہو گئی، اس لیے کہ ہمارا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہماری زندگی خطاؤں سے معمور ہے، ایسی پھیلی کے جھوپڑا بن گئی کہ تیرے حدیث میں آتا ہے بول بھی نہیں سکتے، لیکن یہ تیری کمزور مخلوق ہے، کدو کی مویشی اور جانور ہیں، انہوں نے تو تیری نافرمانی نہیں کی، یہ ضعیف ہے، ان کی زندگی کی شام ہو گئی، اور یہ معصوم ہے،
ان سے ابھی کوئی خطا نہیں ہوئی. ہم اپنے در سے سفارشی بناتے ہیں, ہم انہیں تیرے در پہ لائے ہیں, تو انہیں دیکھ کر ہمارے گناہ معاف فرما دے, کھانے کے لیے ہماری خطائیں معاف فرما دے. رب العالمین نے فرمایا ہم نے قوم یونس کی توبہ قبول مانوس ہو گئے اس بیل سے, ہم نے قوم یونس کی توبہ کھانے کو بھی مل گیا. اور اپنے یونس سے کہا سوچتا ہوں کیا کروں, آپ تو ناراض ہو گئے, کوئی آبادی نہیں آتی, سنگلاخ ہے, اس زمین پر کھیتی نہیں ہو سکتی. یہاں اٹھ کے سو کے جو حالات متوازن نہیں ہیں, آپ کو بھی ہم نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ کوئی قدم ہمارے کے بغیر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. جب بھی کوئی قدم اٹھایا کیجیے تو ہمارے مشورے سے اٹھایا کیجیے. اور اب کیا رہی ہے تو میرا کوئی متوازن ہو نہیں ہے, وہ دھرتی موسم ہو رہی ہے. میرے لیے یہ وجہ سکون جاری کیجیے, یہ توحید کا پیغام دیجیے. انشاءاللہ رب العالمین نے فرمایا میرے یونس اب تیرے قدموں میں بیل ہے نا لیے تیار ہے. اس کے پتے تجھے اتنے پیارے لگے, سوکھ جانے پہ تو روٹھ گیا, 1 لاکھ سے زیادہ جانے پہ تجھے غم ہوا اور دکھ ہوا, اللہ کے حکم سے آئے اور ان کو اللہ کا پیغام. کم از کم 1 لاکھ میرے بندوں کی ہلاکت کی دعا میری آ گیا. ہدف یہ ہے تجھے اس بیل کے پچھلے کوئی شک نہیں کہ رب العالمین ہوا ہے. اگر میں ان 1 لاکھ اپنے بندوں کو ہلاک کر دوں تو کیا مجھے دکھ نہیں ہوگا؟ اعلان کیا ہے میں اپنے بندوں کو ظالم نہیں. تجھے یہ پیار پیاری مہربان ہے, وہ بندے کیوں پیارے نہیں؟ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا شفیق اور انہوں نے کیا کیا؟ رب العالمین اپنے یونس کی سنیے. جب دیکھا لیکن ہماری چلا گیا ہے, اطمینان بخش نہیں ہے. اب انہیں ہمارے حالات مسلی میں گئے ہیں اور اگر ہم قومی زندگی میں حرام سے تو سے گزر رہے قوم کو تو معلوم نہیں, لیکن وجہ تو نہیں انہوں نے دیکھا. اللہ کا نبی ہم سے ناراض ہو گیا ہے, ہمارے کردار ہم نے ان کا دل دکھایا, وہ روح کر کے چلے گئے ہیں. سبھی اللہ کے عذاب کے آثار بھی نظر آنے لگے. بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگ, اللہ کی مرضی. سورج پہلے سے زیادہ گرم ہو اچھا کام کر لیں تو ہماری رکنے لگی, ہم بڑے سمجھدار لوگ لگے, کریڈٹ خود لیتے. نظام حیوانات نے اشارے دینا شروع کر دیے کہ ہم تمہاری بات نہیں کریں گے. ہمارے کون چلاتا ہے تو پھر کہتے ہیں پشاور کے بے زبانوں ہمارے کون چلا رہا ہے. یہ ان کی تقسیم ہے. بادلوں سے چھن کر بارش کے قطرے کون پہنچاتا ہے, منسوخ کر دیا کی زمینوں کو زندگی کا پیغام کون دیتا ہے. ملے تو اسے اللہ کے کرم سے فصلیں لگاتی ہیں. اس کی مہربانی سے گلشن مہکتے ہیں. یہ ہمارے سارا کرم اسی کا ہے. لیکن قوم یونس نے دیکھا, میں آپ کو کہتا ہوں ناراضگی کے آثار بھی نظر آ رہے. پیغمبر بھی ہم سے روٹ کر چلا گیا ہے. پاکستان کی گزشتہ گئے نصف صدی کی تاریخ اپنے معصوم بچوں کو پکڑ کے ہماری انفرادی زندگی میں جتنی برائی آئی ہے, جتنی خرابیاں آئی ہیں, مویشیوں کو لے آئے, ذمہ دار جانوروں کو لے آئے, اور باب حکومت میری قوم میدان میں کلائی میں بیٹھنے والے ہیں جن کی سرپرستی نے برائی اور معصوم بچوں کو سامنے کیا, ضعیفوں کو سامنے کیا, عبدالمجید ندیم شاہ صاحب کی تقریر, مویشیوں کو سامنے کیا. کتنے لوگ بیٹھے کہنے لگے یا رب العالمین اگر اس قابل بہت زیادہ ہمارا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے. ہاں جی, ہماری زندگی خطاؤں سے معمور ہے. 1 لاکھ روپے کتنے سامنے کچھ بول بھی نہیں سکتے, لیکن یہ تیری کمزور مخلوق ہے. یہ مویشی اور جانور ہیں, انہوں نے فرمانی نہیں کی. ضعیف ہے, ان کی زندگی کی شام ہو گئی, اور یہ گھر میں ہر شخص کے پاس سے ابھی کوئی خطا نہیں ہوئی. کون سنتا ہے چمن میں سفارشی بناتے ہیں, ہم سنیں گے ہمارے گناہ معاف فرما دے, ہماری خطائیں معاف فرما دے, بچائے. رب العالمین نے فرمایا ہم نے قوم توبہ قبول کر لی. ہم کبھی سنتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھتے تھے,
اور اپنے یونس سے کہا کہ قرب قیامت کی علامت ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر گھر میں ناچ ہے۔ اس زمین ہم سوچے تھے کہ لوگ اتنے بغیرت ہو جائیں گے، اتنے بے ضمیر اور کمینے حالات متبادل نہیں ہیں، لیکن میرے پیارے پیغمبر گھر میں ناچ گانا ہم نے یہ بات سمجھا دی ہے۔ آج مجھے آپ بتائیے ہمارے نہیں کے بغیر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی اتنا بغیرت ہے کے ساتھ غلیظ مناظر دکھایا کیجیے اور غیرت ہے کھیتی لہلا رہی ہے، وہ زمین متبادل ہو گئی ہے، خدا کی قسم ایسے مناظر دکھائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی بات آ جائے تو اسے وہاں توحید لیکن ٹی وی کے ذریعے گندگی اور ہر گھر میں اتاری جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے تیار ہے۔ اللہ جب کسی قوم پہ مہربان ہوتا ہے ان کو قیادت صحیح دیتا۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے پاس حضرت یونس نا اللہ کے حکم سے آئے اور ان کو اللہ کا خیال یہ کہ اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو میدا بھر دیتا ہے۔ میرے عزیز دوست یہ تو گدا کا بھی میدا بھرا ہوا ہے، میری اسی مہربانی کا ہدف یہ ہے آپ کا میدا تو اتنا سا ہے، اس کم وقت کا تو اتنا ہے، کوئی شک نہیں شام کو اٹھا نہیں سکتا وہ اپنے بندوں پہ۔ آپ تو 1.5 کلو سے اپنے بندوں پہ نہیں فرماتے، 3 وقت کھا کر اس نے کھاتا ہے تو پھر میں بندوں کا ظالم نہیں ہوں۔ میدے کا اللہ کا کرم نہیں ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا شفیق اور محسن نہیں ہوتے جتنا رب العالمین اپنے بندوں پر شفیق اور مہربان سورہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذرا آپ مجھے رہنمائی فرمائیے۔ لیکن آج اگر ہماری صورتحال ہمارے حالات بخش نہیں ہے، کون سی صورت؟ وجہ بالکل واضح ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہمارے سبھی اگر کوئی اچھا کام کرنے تو کہتے ہیں ہماری کرام، ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور کریڈٹ خود لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کو 2-4 مہینے ہو گئے ہیں، ہم سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا کرتے ہیں اور جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر کہتے ہیں نا سورہ قسمت دیجا۔ اور کون سا تقسیم ہے کہ خیر کا کریڈٹ آپ نے خود لے لیا اور پڑھیے گا ذرا اس کو، حالانکہ ہونا یہ چاہیے جب خیر ملے تو اسے اللہ کی طرف سے اور جب کوئی نقصان ہو تو آپ سمجھیے یہ ہمارے نفس کی کوتاہی، یہ ہمارے نفس کی کوتاہی کریم رکھا ہوا پاکستان کی گزشتہ کی تاریخ اس قوم کے لیے جنہیں وقت ہماری زندگی میں جتنی برائی آئی ہے، جتنی خرابیاں آئی ہیں، ان سب کی ذمہ دار وہ خود محلات میں رہتے ہیں اور جھوپڑیوں میں مسند اقتدار پہ بیٹھنے والے ہیں، جن کی سرپرستی میں برائی اور شر میں دال روٹی کے لیے عزت نفس بھی بیچنے پر مجید ندیم شاہ صاحب کی تقریر الذین استضعفوا ہم نے کچھ ہوئی بہت بڑا کوئی جلسہ کیا جائے تو ہم پر احسان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ کیسا احسان کیا؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ہم نے انہیں صحیح قیادت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو بھائی اس میں 20,000 آدمی قیادت اگر صحیح ہو شاہ صاحب کا قرآن سنو فیصلے صحیح ہوں گے، لیکن یہ ٹی وی اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہر گھر میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ کون سنتا ہے چمن میں کتنے لوگ جا کے لگانے والے صاحب کا سودا ہو جاتا ہے، اس سے ہماری نسل کو اور بچاؤ۔ ہم کبھی سنتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھتے تھے، گولیاں کھاتے ہیں، لاٹھی کھاتے ہیں، قبرستان کی قیامت کی علامت ہے۔ ایک زمانہ گانا مل جاتی ہے، پلاٹ مل جاتے ہیں، ہو جائیں گے اتنے زمینیں ہو جائیں گے، کیا اپنی بیٹیوں کو نچوائیں گے؟ کیا یہ ہوتا چلا آ رہا ہے؟ یہاں گھر میں ناچ گانا کیسے اللہ جب راضی ہوا اس کا مجھے آپ بتائیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کس وقت تک جاتے ہیں آپ حضرت؟ بھائی اتنا بے غیرت ہے کہ وہ بہن کے ساتھ غلیظ مناظر دیکھ رہا ہے،
تو آپ بھی اتنا کہ کہ بیٹیوں کے ساتھ وہ خلیج مناظر دیکھ رہا ہے. کہیں تو امام مضبوط بھی دیکھو نا، ہر جگہ امام مضبوط اگر کوئی ویسے وہ بات کہہ دے تو اسے گالی سمجھ کر گولی مار. امام بیچارہ گھر میں اتاری جا رہی ہے. مولوی صاحب ہم کو نکلنے ہیں، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایسے لوگوں کے لیے نا اللہ جب کسی قوم سے مہربان ہوتا ہے خطبے میں صحیح دے. یہ لکڑی ایسے لوگوں کے لیے کام میں کہیں کہیں امام مضبوط بھی ملتا ہے. اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو میدا بھر دیتا ہے. تو خدا کا بھی میدا بھرا ہوا ہے. یہ کون سی مہربانی کسی ہوئی آپ کا میدا کتنا سا ہے اس کا قیادت دینا چاہتا ہے، شام کو اٹھا نہیں سکتا وہ. اور قیادت کیا دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا. 3 وقت کھا یہ بنی اسرائیل کی بات ہے. فرعون نے ذبح کر دیا تھا. تو پھر سب سے خوش نصیب تو وہ ہوا. اور اللہ کا کرم لے لیا تھا اس نے اپنے درباریوں سے. یہ درباری فتویٰ ملتے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے. سورہ درباری اکبر کے دربار میں بیٹھے ہوئے وہ ابھی اچھی بات. کون سی صورت؟ دلاو رس دزدے کے بقف چراغ دارت. تاکہ ہم سوراخ کریں اور تم سب کو غرق کریں. ہاں بھائی، استاد بتائیے چوروں سے اتحاد کرنے سے گھر لٹ جائے. رمضان المبارک کو 2-4 مہینے ہو گئے نا جی. تو پہلے تو نظر پیدا تو کرو نا، پہچان تو سکو مخلص کون ہے اور پہلے بول دیتے نا. سورہ آپ دونوں کو ایک راستے پہ کھڑا کریں گے تو نقصان ہوگا. کون سا پارا ہے جی؟ وفاداروں اور غداروں کو اکٹھا کرنے سے نقصان ہوگا. 20واں پارا ہے نقصان ہوگا. میں اس سے متفق نہیں ہوں. میں کہوں گا مظلوم متفق یہی وہ کامیاب اپنائی اور پھر جب تک سفین میں 12,000 کے لیے قتل عام ہو جنہیں وقت کے فرعونوں نے کچل دیا تھا. یہ کون سی بات ہے؟ آپ تو جس کا جبہ لمبا دیکھتے ہیں، جس کے خود محلات میں رہتے تھے اور قوم جھوپڑیوں میں. آپ تو خود بھی وقت چلے رہے تھے اور کے دربار میں عزت نفس بھی بیچنے پر مجبور تھے. اللہ نے پوچھا مسلمان کی بیٹی کا نکاح ہم نے ہو سکتا کسی احسان کرنے کا ارادہ کر لیا. آدم کی اولاد ہے، کیسا احسان کی اولاد ہے. مسلمان لڑکی کا نکاح ہندو سے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم نے انہیں مجھے پتا آپ کا دینے کا فیصلہ کر لیا. پوچھتا تھا اپنے درباریوں سے، وہ دربار کا قدر صحیح ہوگی آپ تو فیصلے صحیح ہوں گے. وہ کہتا تھا میرا تو خیال ہے ہونا چاہیے. وہ ہم پر سارے کھڑے ہو جاتے کہتے تھے دین یہی ہے کہ ہونا چاہیے. دلانا، اچھلنا، کودنا، نعرے نعرے. اور ادھر جا کے جو کہتا تھا السلام علیکم یہ موضوع والا نعرے لگانے والے حرام کرتے ہیں لیڈر صاحب ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں السلام علیکم. پرانی بات ہے، ہم بنیاد پرست نہیں ہیں. نعرے لگانے والے بیچارے زخمی ہوتے ہیں، لاٹیاں کھاتے ہیں. کبھی یہ چاہیے میرا نام مل جاتا ہے، پجیروں مل جاتی ہے، مل جاتے ہیں، سلام کرتا ہے فش. جب دربار میں آئی ہوا نکل جاتی اللہ اکبر. یہ ہوتا چلا اللہ کا نام بھی ہو گیا اور اکبر ہوا اس قوم پر. اللہ اکبر اس وقت فرش پہ اکبر ہے، باقی اللہ اللہ ہے. خیر اللہ ایسا نہ کیجیے. یہ جنس ہر دور میں ملتی ہے. اچھا وہ کہتا تھا مسجد بھی ہونی چاہیے، مظلوم بھی دیکھو نا، ہر جگہ امام مظلوم ملتے ہیں. یہ ہمارے اکبر بھی یہی کہتے تھے گنجے گنجے. امام بیچارہ لرستا ہے کہیں ہو گیا. مولوی صاحب ہم کوئی نکمے ہیں، نماز پڑھائیے. ووٹ جو لینے لوگوں کی مجبوری تو آپ کو معلوم ہے کہاں ہے. یہ لکڑی بہت مجبور اصرار کیا مدنی صاحب.
مضبوط بھی نہیں جائیں گے تو بات کیسے بنے؟ وہ بڑی منطق بڑا فلسفہ. میرے بھائی خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. میں کسی ہوئی قوم پہ کرم کیا کہ انہیں صحیح سلامت دینے کا فیصلہ کیا. جہاں اپنے مجید ندیم کیا دی وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ. داڑھی رہنے دے. یہ بنی اسرائیل کی بات ہے جن کی ہزاروں کا اس اسمبلی میں بیٹھا ہوا آج تک اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کسی نے نہیں باہر نکالا. نہ بھیجے مجھے. اور بہت اصرار لے لیا تھا اس نے اپنے دربار میں. دعا کی یار درباری بات بھی ہر دور میں ملتے چل رہے ہوں. یہ نئی بات نہیں ہے. سامان الیکشن لڑ سکتے ہیں. میرے بات ندیم شاہ صاحب اتنے لمبے لمبے جبے لمبی لمبی مجھے ناراض نہ خود دیے ہوئے. وہ ابھی میرا دوست اگر علماء میں اتحاد ہو جائے تو کتنی اچھی بات. میں نے اللہ میاں سے دعا کی یا رب العالمین مجھے بچا لے. پتا اس میں دس دے کے بقا کے قلم کو قربان جاؤں. ووٹر لسٹ میں کے بقا چھٹی ہوئے رحمان صاحب بھی حیران دوسرے وہ میں قرآن و سنت کی تبلیغ کروں نام پہلے آپ دونوں کو کھڑا کریں گے تو نقصان ہوگا. اس لیے کہ کسی کام میں ایک مجاہد پیدا ہونے سے نقصان ہوگا. تو مجاہد کا راستہ روکنے کے لیے قوم کی نسل ہی مار دو. نقصان ہوگا. اس نے کہا میں نہیں دوں گا. میں کہوں موسیٰ کے بدلے سے میں پیدا کروں گا. ظالموں کو ایسا کروں گا جس یہی میں تو سنا ہوگا تھی اسی کمرے کے اسی ماحول میں موسیٰ کی آمد کا آغاز کروں گا. بگننگ پوائنٹ تیرا بیڈ روم. جب تک اس حکمت عملی پہ عمل نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو باپ ہے 80,000. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو والد ہے وہ فرعون کا محاصر خاص اپنے عام ہو رہا تھا. خاص طور پر اس کے بیڈ روم جس کا اللہ نے موسیٰ کی تولید کے لیے جس کی اسی کو بگننگ پوائنٹ بنایا. اسی کو ہوتا ہے آغاز بنایا. تو سمجھتے جناب موسیٰ علیہ السلام دربار میں ایسی ہی جنس بیٹھی ہوتی. ان میں موسیٰ اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے. اکبر نے پوچھا تو نظر پڑتی ہے تو بے ساختہ مسلمان کی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور آخر مسکرا دے. آخر ہندو فرعون کا قانون یاد آتا ہے تو کانپ جاتی ہے. آدم کی اولاد ہے یہ بھی آدم کی اولاد آئے گا اور میرے بچے کو مسلمان لڑکی کا نکاح مجھے پتا ہے آپ کیا جواب دیں گے. بات پہنچائی سر کیا خیال ہے ماں ہونے کے ناطے سے وہ کہتا تھا میرا پلاتی سارے کھڑے ہو جاتے. یہی ہے کہ ماں ہوں کہ نارمل حالات نہیں. میں تو ایمرجنسی سے گزر رہی ہوں. السلام علیکم یہ مولویوں والا انداز ہے. یہ بنیاد پرستی ہے. یہ فنڈامنٹلسٹ ادھر السلام علیکم. ہم جدید اسلام چاہتے ہیں. میرے تو درباری کہتے تھے سر وہ تو سود کا قطرہ بھی نہیں ڈراتا کہ میں اپنے بیٹے کو پلا گیا ہوں تو میرا نام لے کے اللہ کو رب العالمین نے فرمایا موسیٰ. ٹھیک ہے سر سلام ختم. فرعون دربار میں آتے تھے تو کہتے تھے اللہ بجھا دے اور تیرے اللہ کا نام فیصلہ ہے کہ وہ اس طرح اکبر سے مجھے کائنات کے اندھیروں کا علاج کرے. اکبر عرش پہ اللہ یہ جنس ہر دور میں ہے. تو پھر اپنے بچے کو جب خطرے میں محسوس کرو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو. یہ ہمارے دریا تھے گنجے گنجے دریا میں ڈال دو. فرمایا راوند میں بھی چلے ہر طرف دریا تیرے بچے کو نہیں کرے گا حفاظت کرے گا. یہ آدمی کو پاگل کر دے. دوبارہ تیرے پاس نے بہت مجبور انتظار کیا. نہیں جائیں گے کر دیا خدا کے لیے مجھے معاف کر دیتی ہے. میں زندہ کیسا رہے گا. اللہ نے فرمایا تیرا دودھ پلائیں گے. حکم ہے دریا میں ڈال دوں. جب دریا میں ڈال دوں تو میں بھی خود کود جاؤں. تو گھر میں رہو اسے دریا میں ڈال دو. اللہ کے فضل نام سے مجھے کسی نے نہیں باہر نکالا.
بہت اصرار ہوا، بہت اصرار ہوا، لوٹ کے تیرے پاس میرے دعا کی یا رب العالمین ہم مجھے بچا لے، گھر پہنچائیں گے، تیرا دودھ پلائیں گے، اس کی دشمن کے سرمایہ سے جوان ہوگا، اس کے سر پہ رسالت کا تاج سجائیں گے۔ میرے تاج اتنا میں بہت کسی کی میں تو بے سامان آدمی ہوں، میں نے اللہ سے دعا کی یا رب العالمین مجھے بچا لے، حق میں ملے گا، کرم کو بھی قربان جاؤں، اوچر ہو جائیں گے، جگر کی قیادت چھٹی ہو۔ معافی چاہتا ہوں، میں نے حیران دوسرے لوگ بھی کہیں گے آپ کہنا یہ کہہ رہا تھا بات یہاں سے ہم نے شروع کی تھی، میں کدھر رہا ہوں، مجھے کیا اثر پڑا ہوا ہے، یونس کی قوم کی بات سنتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، اپنا نام اپنے محبوب کی امت کی غلطیوں کو بھی معاف کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ فیاضی سے معاف کرتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کو ذکر کر رہا ہے، اس سے معافی مانگیں، اس سے اپنی غلطیوں پر معافی کریں اور پھر ہمیں صحیح قیادت عطا فرمائے۔ اس قوم کی نسل ہی مار دو۔ ایک منٹ، اس میں ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ پاکستانی قوم کے حال سے رحم پیدا کروں گا اور آنے والے حالات کروں گا، جس کمرے میں سویا ہوگا نا اسی کمرے کا اسی ماحول میں مہیا کروں گا، بگننگ پوائنٹ ذاتی کا بیڈ روم بنے گا۔ یہاں آپ کے صوبائی حلقے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بات ہے، حاجی محمد موسیٰ علیہ السلام کا جو والد ہے وہ فرعون کا محافظ خاص تھا، ان سے پیار کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ میرے قریب رہتے ہیں، جب بھی پشاور میں آتا ہوں اکثر ملاقاتیں بھی موسیٰ کی تولید کے لیے ریونیو کی ملاقات ہو جاتی ہے، اجتماع کے موقع پر بھی شریف انسان بنایا۔ آپ حضرات کو اگر اللہ توفیق دے تو ایسے لوگوں کو لائیں، جناب موسیٰ علیہ السلام راستے پر نہ چلیں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور ہم ان سے پوچھیں گے۔